مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کو جو پے در پہ چلتی ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا۔ فالعاصفات عاصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو جھونکے کے ساتھ چلتی ہیں۔ والناشرہ، یعنی تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کو لاتے ہیں۔ عذرا او نذرا، عذر کو دور کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی۔ یہاں رب العالمین نے 5 قسمیں کھائی۔ پہلے ہواؤں کی جو پے در پہ مسلسل چلتی ہیں، فالعاصفات عاصفا، پھر جو سختی کے ساتھ جھونکوں کی صورت میں، آندھیوں اور طوفانوں کی صورت میں چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کے بوجھ کو اٹھا کر سمندروں سے لاکھوں ٹن بادلوں کو اٹھا کر زمین کے مختلف اطراف کناروں میں پھیلاتی ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر وہ ہوا کیا کرتے ہیں، ان بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں۔ کچھ ہوا پہاڑوں کی طرف چلے گئے، کچھ بادل پنجاب کی طرف، کچھ ادھر جموں کی طرف، کچھ ادھر وادی کی طرف۔ کون سی چیز ایسی ہے جو ان ہواؤں کو الگ کرتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کو لاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، جو وحی کا القاء کرتے ہیں۔ عذراً، اس غرض سے تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں، او نذراً، یا اس غرض سے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ یہ وحی کا بنیادی مقصد ہے تاکہ لوگ توبہ کریں یا اللہ سے ڈریں۔ پھر اللہ رب العزت ان 5 قسموں کے بعد کہہ رہے ہیں انما توعدون لواقع، جس قیامت کے بارے میں تم شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو، جس قیامت کے بارے میں تم سوچتے ہو کس نے دیکھی ہے بابر عیش بکوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو، دوبارہ عالم کہاں ہوگی، کیسی جنت کیسا جہنم۔ فرمایا نہیں، اس وہم و گمان سے باہر نکل آؤ۔ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ ضرور آ کر رہے گی، بادلوں کی قسم وہ آ کر رہے گی۔ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، ہمارے لیے تو بادلوں کی قسم کھانے درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان بادلوں کی قسم آ کر رہے گی، پھر ان بادلوں کی قسم جو تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، قیامت آ کر رہے گی۔ ان بادلوں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر چلتے ہیں، قیامت آ کر رہے گی۔ ان فرشتوں کی قسم جو وہی اتارتے ہیں، قیامت آ کر رہے گی۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا۔ اور پیچھے میں نے بارہا آپ کو بتایا والذاریات ذروا، وہاں 4 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا تھا انما توعدون لواقع۔ سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد قسمیں کھا کر کہا تھا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے سنگ دلوں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جس قیامت کے بارے میں تم، جس آخرت کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، اور جس جہنم کے بارے میں تم شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو، ان شکوک و شبہات سے باہر نکل آؤ، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ، جاگ جاؤ، تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست، پس جب ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، جاتی رہے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُورِجَتْ، کیسے آئے گی وہ قیامت؟ فرمایا اِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آگے ہم سپارے کے اندر آئے گا جب ستارے جھڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اور آگے آئے گا، پیچھے کل گزرا کہ یہ جو چاند ہے، وَالْقَمَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند میں گہن لگ جائے گا، سورج کے اندر بھی گہن لگ جائے گا۔ یہاں پر رب العالمین فرما رہے ہیں سورج کی، ستاروں کی روشنی جاتی رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ پھر یہ قیامت کا منظر اللہ کی بارگاہ میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دی جائے گی، پھونک مار دی جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں کے سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کا کام۔ فاذا ہم جميع لدینا محضرون، سب اللہ کے سامنے حاضر۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، باپ بیٹے سے الگ، ماں بیٹی سے الگ، شوہر بیوی سے الگ، بھائی بہن سے الگ، سب کے سب الگ اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کیا دوستیاں کام؟ نہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست کے دشمن۔ اس حالت کے اندر پیغمبروں کو اللہ
کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور جب رسولوں کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کس لیے اس قیامت کو مؤخر کیا گیا تھا؟ فرمایا اسی فیصلے کے دن کے لیے. لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل تمہیں کیا پتا یہ فیصلے کا دن کیا تھا؟ آج یہ وہ دن ہے کہ جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا. آج وہ دن ہے جو قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے. آج ان کے لیے صرف بربادی بربادی ہے. ویل یومئذ للمکذبین یہ آیت بار بار آئے گی لیکن ہر مضمون کے تناظر میں آپ دیکھیے الگ الگ آئے گی. لہٰذا ہر جگہ اس ویل للمکذبین کا الگ مفہوم ہوگا. اگرچہ آیت 10 بار آئے گی یا 4 آئے گی یا 7 بار آئے گی لیکن ہر جگہ اس کا مضمون الگ ہوگا. چونکہ ہر آیت کے ساتھ یہ الگ الگ آئے گی لہٰذا مفہوم بھی الگ ہوگا. رب العالمین کہہ رہے ہیں کیسی سرکشی میں تم مبتلا ہو. الم نہلک الاولین کیا ہم نے پہلوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیا تھا؟ پچھلی قوموں کو نیست و نابود نہیں کر دیا؟ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون. ما تسبق من امت کسی بھی قوم کو کوئی بھی قوم اپنے متعینہ وقت سے نہ تو آگے بڑھ سکی اور نہیں پیچھے بڑھ سکی. فرمایا کہ وما یستأخرون ثم ارسلنا رسولنا تترا ہم نے پیغمبروں کو لگاتار بھیجا. ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امت رسولها ان انسانوں کی فطرت مزاج ہر دور کے اندر یکساں رہا. ہر ایک دل و دماغ کے اندر سرکشی طغیان ہٹ درمی اور پیغمبروں کا جھٹلانا رہا. جب بھی دنیا کے اندر کوئی پیغمبر آیا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً 6000 سال کا فاصلہ ہے. 6000 سال میں 1,24,000 پیغمبر آئے. مشکات شریف کی روایت کے مطابق جو بھی پیغمبر آیا ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہے. لگتا ہے ایسا کہ یہ اس کی ایک دوسرے کو نصیحت کر کے گئے ہیں. اتواصوا بھی بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ سرکش ہیں. وہاں پر رب العالمین فرماتے ہیں کلما جاء امت رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا تو جب ہر ایک نے جھٹلایا ہم نے بھی سب کی لائنیں لگا دی. ایک دن ایک قوم برباد، دوسرے دن دوسری قوم برباد، ایک دن ایک شہر پر عذاب، دوسرے دن دوسرے شہر پر عذاب. ہم نے بھی پھر عذاب ان پر لانے میں کوئی تاخیر نہیں کی. یہاں پر رب العالمین کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اجتماعی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا لیکن انفرادی عذاب تو تم پر بھی آ سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرو. ثم نتبع الآخرین پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے پیچھے کر دیں گے. کذالک نفعل بالمجرمین ایسے ہی ہم مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی بربادی ہوگی. الم نخلقکم من ماء مہین اے انسان کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین پھر اس پانی کو ہم نے ٹھہرایا محفوظ جگہ میں. الی قدر معلوم مقررہ وقت تک یعنی ماں کے پیٹ کے اندر. حدیث میں آتا ہے جب انسان کا نطفہ ماں کے رحم کے اندر چلا جاتا ہے 40 دن تک یہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علاقہ بناتے ہیں جمع ہوا خون. پھر اس کے بعد اس کو مضغہ گوشت کی بوٹی بناتے ہیں. 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ اس کی 4 چیزوں کو لکھ لیتا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اس کی موت کب آئے گی، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کی روزی کہاں سے آئے گی، روزی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں اور اس کی عمر کتنی ہوگی. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ ہی کے اندر نوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اندر آتا ہے. رب العالمین فرما رہے ہیں تجھے میں نے ایک متعینہ عرصے تک ماں کے پیٹ میں رکھا. فقدرنا پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون ہم بہترین اندازہ مقرر کرنے والے تھے. کیا اندازہ مقرر کیا؟ یہ جو چیزیں یہ جو ڈیٹیل آپ کے سامنے آئی یہ جو تفصیل آپ کے سامنے آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بنائی. دنیا میں انسان کو بھیجنا ہے، مجھے بھیجنا ہے، آپ کو بھیجنا ہے تو رب العالمین نے روزی کا انتظام کیا، موت کا انتظام کیا، شقاوت اور سعادت، نیک بختی اور بدبختی کا انتظام ہوا اور پھر انسان دنیا میں رہے گا کیسے ساری چیزوں کا ہم نے انتظام کیا. آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، جسم کا، ہر چیز کا ہم نے انتظام کیا. کیا بہترین ہم بنانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، مردوں کو بھی اور زندوں کو بھی. احیاء و امواتا مردوں کو زمین کیسے سمیٹتی ہے؟ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر بڑے نہ مریں تو لکٹ کو گسن اگر کن گارس مز پٲنٛژِم پُشتُک دادٕ تہِ آسہِ زِنٛدٕ، شیٚیمہِ پُشتُک دادٕ تہِ آسہِ زِنٛدٕ، سٔتمہِ پُشتُک تہِ آسہِ زِنٛدٕ اور پتہٕ ژوٗرمہِ پُشتُک تہِ، پٲنٛژمہِ پُشتُک تہِ، ترٛیٚیمہِ پُشتُک تہِ. یِم لۄکٕٹۍ شُرۍ یِمن دِنا کُنہِ بہنہٕ کُنہِ گرس منٛز ان کو تو جگہ ہی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت کی جانب سے موت بھی ایک نعمت ہے. بڑے نکل جاتے ہیں فرماتے ہیں جب پوتا آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موت کا ایک الارم ہوتا ہے، ایک دستک ہوتی ہے. بابا تیاری کر
ونکر سو جائے خالی باقین کے سچر ٹکٹ میں نیر سو چیوین پر نیرون. بال انسان کا سفید ہوتا ہے, میرے بھی بال سفید ہے, یہ بھی موت کا ایک الارم ہوتا ہے کہ بھائی تیرے جانے کا وقت اب نزدیک آ رہا, تیاری کر. وجاءکم النذیر 22ویں سپارے سورہ فاطر میں فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی, اگر تم کو نصیحت حاصل کرنی ہوتی تو ہدایت حاصل کرنی ہوتی کر لیتے تم, لیکن تم نے نہیں کی. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. وجاءکم النذیر, تو یہ زمین کو یہاں پر کہا گیا سمیٹنے والا. اگر ان مردوں کو زمین میں دفنانے کا سسٹم نہ ہوتا اور یہ مردے زمین پر ہی رہ جاتے تو سوچتو کہ تعفن اور بدبو کی وجہ سے ہم زمین پر بس پاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ زمین اپنے آغوش میں ان مردوں کو لیتی ہے اور ان کو بھسم کر دیتی ہے, لاشوں کو جلا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, مٹی کے ذرات میں تبدیل کر دیتی ہے. نہیں, اگر یہ لاشیں زمین پر ہوتی تو ہم جی نہیں پاتے. اور دوسرا اس کو کہا گیا احیان, زمین زندوں کو بھی سمیٹنے والی ہے, یعنی زندوں کے روزی کا انتظام, زندوں کے لیے چلنے کا انتظام, زندوں کے لیے مکان کا انتظام. تو گویا کہ زندوں کے لیے بھی انتظام کرتی ہے زمین اور مردوں کے لیے بھی انتظام کرتی ہے زمین. وجعلنا فیہا رواسیا, ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے شامخات اونچے اونچے. واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے تم کو پلایا میٹھا پانی. ویل یومئذ للمکذبین, انسان تو اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے, قیامت کے دن ان رب کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی. یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. پہاڑ نہ ہو تو زمین ڈگمگائے گی, پہاڑ نہ ہو تو آکسیجن کا مسئلہ رہے گا, پہاڑ نہ ہو تو برفباری کا مسئلہ رہے گا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, اب جہنمیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس جہنم کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا, چلو الی ظل ذی ثلاث شعب, ایسے سائے کی طرف جو اوپر جا کر 3 شاخوں میں چلا جائے گا, 3 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, نہ تو وہ سایہ دینے والا ہوگا, ولا یغنی من اللہب, اور نہیں آگ کی تپش سے بچانے والا ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر, وہ جہنم ایسی چنگاریاں پھینکے گی جو محل کی طرح ہوں گے, ایسے انگارے. کانہو جمالۃ صفر, گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں گے. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف چلا جائے گا, یہاں پر تو کہا جا رہا چلے جاؤ, لیکن میں نے بار بار آپ کو قرآن کی آیات دکھلائی, یہ اعزاز کے ساتھ نہیں ان کو کہا جا رہا چلو, بلکہ ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا, ماتھے کے بالوں سے, پیشانی سے اور پاؤں سے اور زنجیروں کے اندر جکڑ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. رب العالمین جہنم کے دھوئیں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. عموماً جب بادل اٹھتا ہے اوپر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, کہیں پر بہت زیادہ آپ آگ جلائیں اور دھواں پیدا کریں تو دھواں اوپر جا کر تقسیم ہوگا, بائیں دائیں آگے پیچھے. جہنم کا جو دھواں ہوگا وہ بھی اوپر جا کر تقسیم ہو جائے گا, آگے دائیں بائیں. دھوئیں کے ذریعے سے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ کم سے کم 2-4 منٹ کے لیے زمین پر سایہ پڑ جاتا ہے. کیا جہنم کے دھوئیں کے ذریعے سے بھی سایہ ہوگا؟ فرماتے ہیں لا ظلیل, جہنم کا دھواں جو ہوگا وہ سایہ دار نہیں ہوگا. ولا یغنی من اللہب, اور جہنم کا جو دھواں ہوگا وہ جہنم کی تپش سے بچانے والا نہیں ہوگا. جیسا کہ دنیا کا دھواں یا دنیا کا بادل کبھی آگ کی تپش سے, سورج کی تپش سے انسان کو بچاتے ہیں, جہنم کا وہ سایہ ایسا نہیں ہوگا. اوپر جا کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا وہ. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. اب جب دھواں اٹھتا ہے عموماً تو دھوئیں کے ساتھ چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں, شعلوں کے ساتھ چنگاریاں اٹھتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں جہنم جو چنگاری پھینکے گا وہ چنگاری اتنی بڑی ہوگی جیسے دنیا کے محل. انہا ترمی بشرر کالقصر, بڑے بڑے جو مکانات ہوں گے, بلڈنگیں, سامنے آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہو, اس سے بڑے بڑے جہنم کے صرف انگارے ہوں گے. کانہو جمالۃ صفر, اور جب وہ چنگاری پھٹے گی, چنگاری پھٹنے کے بعد اس کے جو ذرات ہوں گے وہ بھی سرخ اونٹ جتنے ہوں گے, سرخ اونٹ جتنے ہوں گے, یعنی اتنے سرخ گویا کہ وہ کالے ہو گئے ہوں. یہ جہنمیوں کو ایسی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جہنم کا ایک انگارہ تو پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہوگا کہ جہنمی اب بول نہیں پائیں گے. وہ بولنا بھی چاہیں گے تو ان کی کوئی پکار نہیں سنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ حدیث نے قرآن کی آیت میں مفسرین نے لکھا ہے سورہ زمر کے ذیل کے اندر, جہنمی 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور کہیں گے لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. رب العالمین ایک دن کے لیے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے, ایک دن کے لیے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے.
تو ان کی پکار کو کوئی سنے گا نہیں، چیختے رہیں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، گدھے کی سی آواز ہوگی، چیخنا ہوگا. فرماتے ہیں لیکن ان کی چیخ و پکار کو 1000 سال تک کوئی نہیں سنے گا. 1000 سال کے بعد جہنم کا جو داروغہ ہوگا، مالک، وہ ان کو کہے گا بولو کیا بولنا ہے. وہ بولیں گے کہ رب سے کہو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے عذاب ہم سے ہلکا کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ قرآن سنت حدیث تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ وہ بولیں گے ہاں آئی تو تھی لیکن ہم نے نہیں مانا. تو اب کہیں گے جاؤ اب تم اسی طریقے سے پڑھو، اب پڑھے رہو، اب بات بھی مت کرو. لا تتکلموا، لا تکلموا، تم بات بھی مت کرو. رب العالمین سورہ مومنون کے اندر اس مضمون کو بیان کرتے ہیں، فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، ذلت کے ساتھ اس کے اندر پڑے رہو. ولا تکلمون، تم بات بھی مت کرو. اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، رب العالمین ایک دن کے لیے ہم کو نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ ایسی حرکتیں کی تو ہم ظالم ہیں. ربنا غلبت علینا شقوتنا، رب العالمین ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ لوگ تھے، ہم کو بچا لیجئے. لیکن جب فرشتے ان کو بولیں گے اخسؤوا، تو اب وہ بولنے پر بھی قادر نہیں ہوں گے. یہی وہ سٹیج ہے، ھذا یوم لا ینطقون، اب وہ بات نہیں کر پائیں گے، صرف چیخنا ہوگا گدھوں کی طرح، لیکن اب وہ بات کرنا چاہیں گے تو اب زبانیں ان کی بند کر دی جائیں گی. ولا یؤذن لهم، اور نہیں ان کو اجازت دی جائے گی اب اس سٹیج پر آ کر کے وہ معافی مانگے. فیعتذرون، اب ان کی معافی بھی قبول نہیں اور معافی مانگنے کا بھی ان کو چانس اور موقع نہیں دیا جائے گا. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ رہا فیصلے کا دن. جمعناکم الاولین، ہم نے تم کو اکٹھا کیا اور پچھلوں کو بھی پہلوں کو بھی. ان کان لکم کیدن، سو اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر کوئی سازش ہے میرے خلاف، فقیدونی، تو چلا لو اس تدبیر و سازش کو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. قرآن کا مزاج اور انداز یہ ہے، جہاں مجرموں کا نافرمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں پر ساتھ ساتھ میں فرما برداروں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ اہل ایمان مایوس نہ ہو اور لوگوں کے دل و دماغ پر صرف یہ چیز نہ بیٹھ جائے جہنم 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 جہنم، بس انسان از باعث میں دوز کس دازن. بلکہ قرآن دونوں آئینے آپ کو دکھلاتا ہے، کبھی جہنم کا آئینہ، کبھی جنت کا آئینہ، کبھی متقین کا آئینہ، کبھی فاسقین کا آئینہ، کبھی مجرمین کا آئینہ، کبھی مومنین کا آئینہ. رب العالمین یہاں سے آگے اسی چیز کو بیان کریں. متقین یعنی اللہ کے ڈر سے گناہوں کی زندگی کو خیر باد کہہ دینے والے، اللہ کی محبت میں نیکیوں کو انجام دینے والے، اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دینے والے، چاہے زبان کے گناہ ہوں، کانوں کے گناہ ہوں، آنکھوں کے گناہ ہوں، انسان کی شرمگاہ کے گناہ ہوں، انسان کے معاملات کی خرابی ہو، انسان کی کوئی بھی تباہی اور بربادی ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دینے والے اللہ کے خوف سے، رشتہ داروں کے خوف سے نہیں، سوسائٹی کے تانوں سے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینے والے کو ہم متقی بولتے ہیں. رب العالمین فرما رہے ہیں انہی متقیوں کے لیے سائے ہوں گے اور چشمے. ان المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور ان میووں میں جن کو کھانے کا اسے دل کر رہا ہے. جنتس مشن روز تھاون، اگر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے نئی فروٹ اور نعمتیں لا کر رکھ دی جائیں آپ نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. آپ بولیں گے افتیار اس پٹ کھمو، اللہ کی قسم اللہ آپ کی ان اداؤں کو بھی جانتا ہے جس کا آپ کو خود پتہ نہیں. بند کمرے میں کون روکتا ہے آپ کو اس بات سے کہ آپ رمضان کے اندر کھانا نہیں کھاتے ہو؟ چائے بنی ہوئی آپ نہیں پیتے ہو، فروٹ رکھے ہوئے فریج کے اندر آپ نہیں کھاتے ہو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ پیاس لگی آپ نہیں پی رہے ہو، دودھ کا گلاس آپ نہیں پی رہے ہو، جوس کا گلاس آپ نہیں پی رہے ہو، دل بھی کر رہا پینے کو نہیں کر رہے ہو، آپ کیسے کریں؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تعلق ہے، تو کیا اللہ اس چیز کی قدر نہیں کرے گا؟ تو ونن بچھس نہ متقی، بچھس ونن چھو تو ہی متقی. اگر آپ متقی نہیں ہوتے تو پھر تو آپ کھانا کھاتے نہ جوس پیتے نہ روزہ کیوں رکھتے آپ؟ نماز نہیں پڑھتے آپ، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہو. تو تقویٰ کا جو مقام ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ سٹیج تو حاصل نہیں، لیکن تھوڑا بہت تو سٹیج حاصل ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو بھی سایوں میں اور جنت کی ان پھلوں کے اندر جگہ دیں گے، چشموں کے پاس جگہ دیں گے. وفواکہ، اور وہ میوے جن چیزوں کا ان کو دل چاہے گا، ہر قسم کے میوے حاضر ہوں گے. کلوا واشربوا، اللہ کہیں گے کھاؤ پیو تم مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، ایسا ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور پیو، قلیلا تھوڑا،
تم مجرم ہو. یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے. آج تم تھوڑے مزے کر لو لیکن آخرکار تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا. اور جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو لا يركعون تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں. ایک قبیلہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، بنو ثقیف کا، طائف والے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو لائیں گے ہم لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، رکوع نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں رکوع اور سجدہ نہیں کیا جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں. نماز تو تم کو پڑھنی ہی پڑے گی، اس میں کوئی رعایت نہیں، کوئی چھوٹ نہیں. تو اسی کے بارے میں کہا گیا جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر بھلا وہ کس بات پر، کس چیز پر ایمان لائیں گے. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کی دولت سے نوازے، تقوی کی دولت سے نوازے، جنت کی دولت سے نوازے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفار کثرت سے کیجیے، تلاوت کثرت سے کیجیے، تسبیحات کثرت سے پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے. اللہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے ہر مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو جیلوں میں بند پڑے ہیں رب العالمین ان کو رہائی عطا فرما. مسلمانان فلسطین پریشان حال ہیں، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور ظالموں کو بس تیری طاقت کافی ہے، باقی سارے زمین کے لوگوں سے ہم مایوس ہو چکے ہیں. رب العالمین تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. ہم میں سے جس کی جو حاجتیں ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کی مشترکہ حاجت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم کو جنت عطا فرما، دوزخ کے آگ سے پناہ عطا فرما. رب العالمین ہماری یہ حاجت پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نواز، شرور و آفات سے محفوظ رکھ، تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، ذمہ داروں کو اخلاص عطا فرما، کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین زیادہ سے زیادہ بہتر یہاں کے نظام تعلیم کو، نظام تربیت کو بنا. یہاں سے عالم، صالح، نیک، متقی، پرہیزگار بچے، حافظ بچے نکلیں، عالم با عمل پیدا ہوں. رب العالمین ہر شر اور ہر آفت سے اس مدرسے کی حفاظت فرما. اللہ اس کو قرآن کا مرکز بنا، دین کا مرکز بنا، اسلام کا مرکز بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں.